کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل باقاعدگی کے ساتھ مدنی چینل دیکھنے والے اسلام بھائی ہمارے جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہدایت کے ستارے، بے شک تمام صحابہ کرام یہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث کے اندر واضح طور پہ فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم اگر کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بہت ہی اچھوتا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ مکمل سلسلہ ملاحظہ کریں گے تو بعید نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے احسانات کو سن کر ہماری آنکھوں میں پانی آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے احسانات جو آپ نے صحابہ کرام پر فرمائے، اور صحابہ کرام وہ ہستیاں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے احسانات اور ان مکارم الاخلاق کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر دامن اسلام سے وابستگی کی اور دامن اسلام کے اندر آ کر اپنی جان تک اس اسلام کے شجر پر قربان کر دی، اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دین اسلام کے اس پیارے شجر کو اپنے حسن اخلاق کے پانی سے ایسا سیراب کیا کہ آج تک پوری دنیا میں اسلام کے اس پیارے شجر مبارکہ کی بہاریں ہیں۔ آج پوری دنیا آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ کا بغور جائزہ ہم لیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اکملو محاسن الافعال، یعنی مجھے اچھے کاموں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ شیخ محقق
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے معنی غیر متناہی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی خوبیاں، محاسن جمیلہ ہر آن ہر حال میں تازہ بتازہ اور نو بنو ہیں، یعنی مختلف انواع ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر کے اندر یوں فرماتے ہیں: تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ سے آج ہم بحث کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد میں جب آپ نے شرکت فرمائی، کفار نے حملہ کر دیا اور جنگ احد مارکہ وجود میں آیا، عبداللہ بن کمیہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسے زور سے معاذ اللہ پتھر آپ کو مارا کہ آپ کا رخسار مبارک خون سے آلودہ ہو گیا، اور عتبہ بن ابی وقاص نے جو پتھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب زیریں پر مارا، یعنی نیچے والے لب اقدس پر مارا، کہ آپ کا لب مبارک زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، اور دو نیچے والے دانت مبارک بھی آپ کے شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا اور عرض کرنے لگے کہ کاش آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان ظالموں کے لیے دعائے ہلاکت فرمائیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے لعنت اور دعائے ہلاکت یعنی بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مخلوق خدا کو خدا سے ملانے اور ان پر رحمت و شفقت کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ دعا فرمائی: اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، ان کی رہنمائی کر کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور سے خون جاری ہوا، حضرت سیدنا مالک بن سنان جو صحابی رسول ہیں، والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آئے اور اپنے منہ کو وہاں رکھ دیا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا، اور خون کو پینا شروع کر دیا تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک زمین پر تشریف نہ لائے۔ اس پر لوگوں نے کلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے خون میں میرا خون مل جائے گا اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکے گی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، بلکہ ہر معظم دینی کے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ یقیناً بابرکت اور فیض والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور دشمنی اس انتہا تک تھی، معاذ اللہ انہوں نے کئی بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا بھی ارادہ کیا، اور کئی آدمیوں کو تیار کر کے مدینہ منورہ بھی بھیجا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس قدر اسلام سے دشمنی رکھتے تھے کہ غزوہ بدر بھی ان کے کہنے سے وقوع میں آیا، اور جنگ بدر کے بعد 3 ہجری میں حضرت ابو سفیان کی سپہ سالاری کے اندر ہی لشکر کفار مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا اور مارکہ احد معرض وجود کے اندر آیا، اور اسی کے بعد 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق معرض وجود میں آیا کہ جس کا سبب بھی حضرت ابو سفیان تھے کہ انہوں نے یہودیوں سے مدد طلب کی اور 10,000 یہودیوں کو لے کر اور کفار قریش کو لے کر آپ مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس قدر اسلام سے دشمنی کہ ایک مرتبہ انہوں نے معاذ اللہ ایک بدوی شخص کو مدینہ طیبہ میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ موقع پاتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ ابو سفیان نے سواری کا اونٹ اور زاد راہ اپنی طرف سے دیا تھا، اپنی جیب سے سب کچھ دیا تھا۔ وہ شخص جب مدینہ پہنچا اور پکڑا گیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کے جب اخلاق حسنہ کو دیکھا کہ میں آپ کو شہید کرنے آیا پھر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو وہ اس قدر متاثر ہوا، اسلام کے دائرے سے وابستگی ہمیشہ کے لیے اختیار کر لی۔ 6 ہجری کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب بنیت عمرہ شریف مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے
تو ابو سفیان نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ شریف نہ کر سکے، تو ایسا ہی ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سال تو عمرہ نہ کر سکے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس وقت وقوع پذیر ہوا۔ حضرت ابو سفیان جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو جب دیکھتے رہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ 8 ہجری کے اندر فرمایا، حضرت ابو سفیان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت لایا گیا 8 ہجری کے اندر، تو یہ اپنے ماضی کے افعال پر نادم تھے اور شرمندگی ان کو ہو رہی تھی کہ میں کس منہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جاؤں کہ ساری عمر جن کی دشمنی میں گزاری ہے، جن کا میں نے چین لوٹنے کی کوشش کی، قرار لوٹنے کی کوشش کی، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ لیکن جب یہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر اسلام قبول کرنے کی تمنا کا اظہار فرماتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو تمام ان کے قصوروں کو معاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، وانتم طلقاء، تم آج لوگ آزاد ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھیے، آپ نے یہی فرمایا کہ آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر جب ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام خطائیں معاف فرما کر اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرمایا۔ حالانکہ ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے حضور کو اتنا ستایا تھا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دنیا میں کسی اور کو اتنا ستایا ہوتا تو معافی کے طلبگار ہونے پر بھی وہ شخص اسے معاف نہ کرتا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کچھ ملامت نہیں، کچھ مواخذہ نہیں، آج تم کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ہائے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق جمیلہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اسلام کے گرویدہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ماضی کی خطاؤں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے خلوص دل سے اسلام کی خدمات انجام دیں، اور تاریخ کے اندر آپ کی خدمات کو لکھا گیا ہے۔ جنگ حنین میں آقا کریم علیہ السلام کے یہ ہم رکاب تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو تھامے ہوئے چل رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر جب اسلام کے دامن میں آئے تو میرے آقا کے عاشق زار بن گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ محقق نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر درج فرمایا ہے کہ جنگ طائف کے اندر 8 ہجری میں جو مارز وجود میں آیا، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سفیان شریک تھے۔ اس جنگ میں تیر لگنے کی وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنت میں آنکھ ملنے کا وعدہ فرمایا کہ ابو سفیان تجھے جنت میں آنکھ عطا کی جائے گی۔ یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر اسلام سے وابستگی جنہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں وحشی بن حرب، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں آئے۔ وحشی بن حرب جن کا نام ہے، یہ ایک حبشی جبیر بن مطعم بن عدی کا غلام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر بن مطعم بن عدی کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہند کے باپ عتبہ کو بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا تھا۔ اور جب مکہ معظمہ سے لشکر قریش میدان احد کی طرف روانہ ہوا، یعنی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے گیا، تو جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو لشکر قریش کے ساتھ یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر تو حمزہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو تیرے لیے آزادی ہے، یعنی تو میرا غلام نہیں رہے گا بلکہ آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ وحشی لشکر کفار کے ساتھ مارکہ احد کے اندر آیا، اور جب جنگ کے شعلے بلند ہوئے
تو لشکر کفار سے سبا بن عبد العزا خزائی نکلا اور لڑنے کے لیے مقابل طلب کیا۔ اسلامی لشکر سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ نے ایک ہی تلوار کے ساتھ اس کو کاٹ ڈالا۔ وحشی اس وقت ایک پتھر کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبا کے ساتھ لڑتے ہوئے پایا تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے قریب ہوئے تو اچانک وحشی کو دیکھا کہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کی طرف بڑھے تاکہ اس کا کام تمام کر دیں، لیکن ایک گڑھے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر پڑے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وحشی نے حضرت حمزہ کے پیٹ میں بقوت تمام یعنی بہت قوت کے ساتھ نیزہ مارا جو مثانہ سے آر پار ہو گیا اور وہ اس وار مہلک سے شہید ہو گئے اور سید الشہداء کا لقب آپ نے پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ وحشی زوجہ ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا، لیکن ہند کے پاس جاتے وقت وحشی نے اپنے خنجر سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر کو چاک کیا، یعنی معاذ اللہ پھاڑا، آپ کا جگر مبارک نکالا اور اپنے ساتھ ہند بنت عتبہ کے پاس لایا۔ وحشی نے آ کر ہند بنت عتبہ کے سامنے اس کے باپ کا روزے بدر والا واقعہ یاد دلایا کہ یاد کرو کہ تیرے باپ عتبہ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا تھا۔ جب اس کو یہ صدمہ یاد آیا تو وہ آبدیدہ ہو گئی اور اس پر وحشی نے کہا اگر میں تیرے باپ کی قاتل کو مار ڈالوں تو مجھے کیا انعام دوگی؟ ہند بنت عتبہ نے کہا اس وقت جو زیورات کی میں مالک ہوں وہ سب میں تجھے دے دوں گی۔ تب وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر دکھاتے ہوئے کہا لے یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر ہے۔ ہند بنت عتبہ نے خوش ہو کر وحشی کو عزیب اور زیورات اتار کر بطور انعام دیے۔ وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، لہذا تمام صحابہ کرام اس کے در پہ ہوئے اور اس کی ٹوہ اور تلاش میں تھے، لیکن وہ بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ جس زمانے میں طائف کا وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تو بھی اس وفد کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جا، وہ آقا کریم کمال عفو کے مالک ہیں، وہ ضرور تجھے اپنے عفو کا حصہ عطا فرمائیں گے، لہذا تو بھی وفد میں شامل ہو جا اور اقبال جرم و خطا کر کے اپنی معافی طلب کرنا، ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اپنے کمال عفو کا حصہ عطا فرمائیں گے۔ وحشی طائف کے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آتے ہی کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کیا تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا، مجھے بتا کہ میرے چچا کو تو نے کس طرح شہید کیا تھا۔ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پوری کیفیت بیان کی اور بعد میں معذرت و معافی چاہی۔ حضور نے معاف فرما دیا، فرمایا تو میرے سامنے نہ آنا اور اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے چچا کی یاد تڑپائے گی۔ وحشی کا جرم اتنا سخت تھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عفو کو دیکھیے، سرکار کے حسن اخلاق کو دیکھیے کہ وحشی کا جرم اتنا سخت تھا کہ اس جرم کی سزا سوائے گردن کاٹنے کی اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے عفو و کرم کی بیک ایسی عنایت فرمائی کہ خود وحشی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، لیکن جب بھی حاضر ہوتا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نہ آتا بلکہ آپ کی پشت کی طرف بیٹھا سرکار کو تکتا، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتا، لیکن پیچھے بیٹھ کر حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو یہ حقیقت باور کرا دی کہ اسلام ایک ہی ایسا دین ہے جس دین میں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا درس دیا جاتا ہے، اس میں اپنے لیے دشمنی نہیں کہ اپنی ذات کے لیے کسی دشمنی کا انتقام لیا جائے۔ اور بے شمار صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستگی کی اور پوری زندگی اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے ترستے رہے، اور بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان
کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے.